ادب اور تعظیم حضور کی ہے نا تو چھوٹا عمل بھی بالکل وہ قیامت والے دن پہاڑوں جتنا اجر ملے گا. اور اگر تمہارے پہاڑوں جتنے اعمال ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور تعظیم دل میں نہیں ہے تو وہ منہ پر مارے جائیں گے. من کے پار کرنا تینوں من کے آنے تے جھوٹھی مٹھی دے من کے نہ پھیریا کر اللہ اکبر تے من کا من دا پھیر لا ایک باری سبحان اللہ ایویں ہور نہ من کے تو چھیڑیا کر تے تسبیح ہنجواں والی سکھ کرنی تے لمے چوڑے نہ کم سہیڑیا کر سبحان اللہ تے ٹھک ٹھک کی لائیو من کے آندی حافظ خوب پریم دے گیڑیا کر. اب آتے ہیں استاد محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و ادب کے بارے میں کہ کیا حکم دیا قرآن اور حدیث میں اور ہمیں کس طرح کرنا چاہیے اور صحابہ نے کس طرح کیا. اللہ اکبر سبحان اللہ. ڈاکٹر اقبال نے لکھا کہ ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر بے شک نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. اللہ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں کہ لوگوں اس کائنات کے اندر اللہ کے عرش سے بھی زیادہ جو نازک مقام ہے نا نازک بارگاہ ہے وہ حضور کی بارگاہ ہے. اللہ اکبر جہاں پر جنید بغدادی با یزید بستامی بھی آتے ہیں تو اپنے سانسوں کی آواز کے شور کو روک کر نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. اور یہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ سورہ حجرات کو لے لیں آپ. سورہ حجرات کی پہلی 5 آیات اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، بالکل اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. آگے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سبحان اللہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. نہ کرو یہ قرآن مجید یہ قرآن کا حکم ہے. ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اور فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اگر ایسا ہو گیا تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی اللہ اکبر یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے تکلفانہ انداز میں پکار لیا اللہ فرماتا ان تحبط اعمالکم تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. وانتم لا تشعرون تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. اور اس میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرتا. تو یہاں پر کیا فرما رہا ہے کہ یہاں پر ہاں ان تحبط اعمالکم ایک ہوتا ہے کسی چیز کو ضبط کرنا، اچھی توجہ دلائی، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو ضبط کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو حبط کرنا. ضبط کہتے ہیں کسی کی کسٹڈی سے چیز کو اپنی کسٹڈی میں لے لینا، معاملات سدھر گئے درست ہو گئے دوبارہ پھر وہ چیز اس بندے تک پہنچا دینا، جی یہ ہے ضبط کرنا. حکومت جس طرح معاملات ضبط کرتے. ایک ہوتا ہے حبط کرنا، حبط کہتے ہیں کسی چیز کو سرے سے ختم ہی کر دینا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اللہ کریم کیا سکھا رہا؟ اللہ فرماتا اگر تم نے میرے محبوب کی بے ادبی کر دی تو میں تمہارے اعمال ضبط نہیں کروں گا، حبط کروں گا، سرے سے ختم کر دوں گا، تمہارے پلے کچھ نہیں چھوڑوں گا. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ میری محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے آواز بھی بلند نہ کرو. اگر ہم اس کے حوالے سے دیکھیں ملا علی قاری آپ لکھتے ہیں کہ جب اس آیت کا نزول ہو گیا نا تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے در دولت پر جاتے. اللہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے، اللہ دستک نہیں دیتے تھے. دروازے سے لگ کے بیٹھ جاتے، دستک نہیں دیتے تھے. اب اگر ناگزیر ہو جاتا دستک دینا، کوئی کام ایسا ضروری ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زحمت دینا مطلب اس اعتبار سے، تو امولا علی قاری لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پورے ہاتھ سے دستک نہیں دیتے، پورے ہاتھ سے دستک. اب پورے ہاتھ سے اگر ہم کسی کے دروازے کو کھٹکھٹائیں تو کیا ہوتا ہے؟ آواز ذرا زور سے پیدا ہوتی ہے. مگر ملا علی قاری کا لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام پورے ہاتھ سے دستک نہیں دیتے تھے. کیسے دیتے تھے؟ کانت تکرہ ابواب النبی بالاضافۃ. کہتے صحابہ پورے ہاتھ سے نہیں بلکہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کے در دولت پر دستک دیا کرتے تھے، انگلیوں کے پوروں کے ساتھ. وجہ اس کی کیا ہوتی؟ ای دربن خفیفا و دکن لطیفا و تعظیما و تشریفا و تکریما. وجہ کیا ہوتی انگلیوں کے پوروں سے دستک دینے کی؟ ای دربن خفیفا آواز پیدا ہو تو ہلکی سی آواز پیدا ہو، و دکن لطیفا میٹھی سی آواز پیدا ہو. اور اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی تھی؟ و تعظیما و تشریفا و تکریما
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور تعظیم، آپ کی تشریف اور آپ کی تکریم کی وجہ سے ایسا کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ نے حضور کی بارگاہ کا ادب سکھایا، آواز بھی بلند نہ ہو۔ اور شیخین کریمین کے حوالے سے آتا ہے کہ جب اس آیت کا نزول ہوا نا تو شیخین کریمین سبحان اللہ قطعی جنتی، بے شک قطعی جنتی، جب وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے نا تو سرگوشی کرتے، سبحان اللہ سرگوشی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھنا پڑتا کہ کیا کہہ رہے ہو۔ ادب سیکھنا تو صحابہ سے سیکھا جائے سبحان اللہ کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ایسے کیا۔ اور اگر ہم ادب اور تعظیم کے حوالے سے بات کریں تو بخاری کی طویل حدیث پاک، طویل، وہ حدیبیہ کا مقام۔ یہاں پر میں ایک بات پہلے میں آپ کے جی، سامنے کرتا چلوں۔ جی لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کام کی دلیل دو، اس کام کی دلیل دو، اس کام کی دلیل دو، دلیل دو گے تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ میں ان سے ایک بات کروں گا، جی میں یہ کہوں گا کہ یار دیگر دنیا کے جتنے کام ہیں دلیلیں لے لو، مگر جب بات آتی ہے نا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ تو پھر دلیلیں نہیں دیکھی جاتی، پھر حضور کی ذات کو دیکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی پھر دلیلیں نہیں ہیں، پھر حضور کی ذات کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بخاری کی روایت کو اٹھا لیجیے ماشاء اللہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا، کافروں نے یہ سمجھا کہ جنگ کے لیے آئے۔ جی جی عروہ بن مسعود ثقفی ان کو بھیجا تھا جاسوسی کے لیے، دیکھو معاملات کیا ہیں۔ آپ آئے، دیکھا، دیکھنے کے بعد واپس گئے۔ کفار نے پوچھا کیا دیکھا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لات و عزا کی قسم، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، اللہ میں کیسر و کسرا کے دربار میں گیا، بڑے بڑے دنیا داروں کے درباروں میں گیا، میں نے ان کی تعظیم ان کی رعایا میں ہوتے دیکھی، مگر لات و عزا کی قسم جو میں نے ادب اور تعظیم محمد عربی کا ان کے صحابہ میں دیکھا آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ یہ کون کہہ رہا ہے بھی کفر کی حالت میں عروہ بن مسعود ثقفی، بالکل اسلام ابھی نہیں لائے۔ نہیں لائے اس کے بعد جب یہ کہا تو کفار کہتے ہیں کیا دیکھا؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا مسلمانوں کے نبی نے وضو کیا، اللہ تو ان کے صحابہ نے ان کے جسم سے لگے ہوئے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وُضُوئِهِ، کہ جب وہ وضو کرتے تو اس وضو کے پانی کو لینے کے لیے محسوس ایسا ہوتا تھا بھی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اور کہتے پھر میں نے دیکھا۔ اب اگلی بات، لوگ تو بات کرتے ہیں نا نعوذ باللہ من ذالک، طرح طرح کی حضور کی ذات کے حوالے سے، صحابہ کا انداز کیا تھا؟ اللہ کہتے میں نے دیکھا مسلمانوں کے نبی نے اپنا لعاب دہن پھینکا، اپنے ناک کی رطوبت پھینکی۔ کیا کہتے ہیں الفاظ کیا ہیں بخاری کے؟ وَمَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُ فَضَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ۔ کہتے میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی نے جب اپنا لعاب پھینکا، اپنے ناک کی رطوبت پھینکی، تو کہتے ان کے صحابہ نے تو اس کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ سبحان اللہ کرتے کیا تھے؟ اس کو اپنے چہروں اور اپنے جسموں پر ملنا شروع کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ ساری باتوں کو بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ کفار مکہ مسلمانوں پر حملے کا سوچنا بھی نہ، مسلمانوں پر حملے کا سوچنا بھی نہ۔ کہتے کیوں بھائی، ہم نے جاسوسی کے لیے بھیجا، تم بات انہیں کی کر رہے ہو؟ کہتے غور کرو کہ جو مسلمان اپنے نبی کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کا اتنا ادب کرتے ہیں، جو مسلمان اپنے نبی کی ناک کی رطوبت کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، جو مسلمان اپنے نبی کے لعاب کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، تو وہ میدان جنگ میں اپنے نبی کے جسم سے خون نکلنا کیسے گوارا کر لیں گے؟ پھر آگے الفاظ کیا ہیں، اس کا نچوڑ کیا نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یاد رکھو جب تک مسلمانوں کا ادب، تعظیم، محبت، مودت، عقیدت اپنے نبی کے ساتھ اسی طرح قائم رہی تو دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور ایسا ہوا ہوا ہے۔ آپ 313 دیکھ لیجیے، بدر میں جا رہے ہیں، نہ تیر ہیں، نہ تلوار ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ لڑنے والے افراد ہیں، بچے بھی شامل ہیں، بوڑھے ہیں، جوان بھی وہ ہیں کہ جن کو لڑنا ہی نہیں آتا، اشیاء خرد و نوش بھی نہیں ہیں، مگر جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ زبان حال سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یار تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ لڑنے والے ہیں، نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کس بل بوتے پر جا رہے ہو؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کالی کمری اوڑھے ہوئے جا رہے تھے۔ تو آگے گویا کے صحابہ نے جواب دے دیا، کیا دیا؟ کہ نہ تیر و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیر و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سے کالی کمری والے پر۔ انہوں نے کہہ دیا تو اب جان دی ہوئی انہی کی تھی، اب تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب گوارا کروں۔ اب
عروہ بن مسعود ثقفی نے جی نچوڑ نکال دیا کہ ادب اور تعظیم اسی طرح قائم رہے گی تو کوئی بھی دنیا کی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی. اب یہ پوری روایت کو ہم سامنے جی. رکھتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی سامنے رکھتے ہیں جو کہتے ہیں دلیل 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 دلیل. جی اب صحابہ کرام کے سامنے کون سی آیت تھی یا کون سی ایسی حدیث تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا ادب تم نے اس طریقے سے کرنا ہے، بالکل میرے لعاب کو نہیں گرنے دینا، میری رطوبت کو نہیں گرنے دینا، میرے جسم سے لگے ہوئے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دینا. کون سی آیت ہے یہ، کون سی حدیث ہے؟ ٹول براس کو آپ جو ہاں یہ بھی. اور ایک دفعہ پچھنے لگوائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ خون نکلوایا، دے دیا صحابی کو، فرمایا یہ دیوار کے پیچھے پھینکا ہو گیا، پی لیا. میرا آقا فرماتے کدھر گیا؟ عرض کی حضور میں نے تو پی لیا. فرمایا کیوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا خون اور میں زمین پر گرا دوں؟ میرے ادب نے گوارا نہیں کیا. میرا آقا فرماتے جا تیرے پیٹ پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے دلیل کچھ بھی نہیں تھی، دلیل تھی تو حضور کی ذات. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ ان کا ادب ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے. انہوں نے ادب ہمیں کر کے سکھا دیا، بتا دیا کہ وہ چیز، وہ کام، وہ انداز کہ جو شریعت سے نہیں ٹکراتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و تعظیم کے اندر ہم اس کو لائیں گے. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک اس میں محمد آتا ہے، ہم انگوٹھے چومتے ہیں، یہ ایک تعظیم کا ادب انداز ہے، ادب کا انداز ہے. صلوۃ والسلام پڑھتے تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، یہ ادب اور تعظیم کا انداز ہے. حضور کے روضے پر جن کی حاضری ہوتی تو ہاتھ باندھ کے ہم جاتے ہیں، یہ ایک ادب اور تعظیم کا انداز ہے. تو وہ معاملہ، وہ انداز کہ جس میں جو شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ ادب و تعظیم میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، میں کرتا چلوں، یہ حصہ ہے باادب لوگوں کا، بالکل ان کا ہے. جی جو بے ادب ہے نا، ان کو کیا سوچ، کیا بوجھ کہ شخصیت کیا ہوتی ہے. میرے استاد محترم ہیں قاری القرہ استاد محترم قاری محمد جامع اتاری صاحب، ان سے الحمدللہ میں نے حفظ کی سعادت حاصل کی. پچھلے سال میں عمرے کی سعادت کے لیے حاضر ہوا تھا، تو استاد محترم سے عرض کی کہ استاد محترم آپ کے ساتھ معاجہ شریف پہ حاضری کا ذہن ہے، وقت عطا فرما دیجیے. استاد محترم تشریف لائے. استاد محترم ہم نے مطلب اپنی تیاری کی، وضو کیا، جو بھی سلسلہ کرنا تھا کر کے اب ہم جانے لگے. تو استاد محترم فرماتے ہیں اشفاق بیٹا بتاؤ حاضری کیسے دینی ہے معاجہ شریف کے سامنے، سنہری جالیوں کے سامنے. اب میں نے عرض کیا کہ استاد محترم یہ ہے کہ حاضر ہوں گے اور کچھ دیر وہاں پہ کھڑا ہونے کا موقع ملا تو انشاءاللہ کھڑے بھی ہوں گے، تو اپنی عرضیں حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے، پھر اگر کسی نے روک دیا تو پھر آگے چلے جائیں گے. تو استاد محترم بلا کیا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں شوق جو، یہ تو عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. عاشق کا جہان ہی بکھرا ہوتا ہے. بالکل. استاد محترم فرماتے ہیں بیٹا سنہری جالیوں کے اوپر آیت کریمہ کون سی لکھی؟ میں نے کہا جی لکھی ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. تو میں نے کہا استاد محترم یہ آیت کریمہ لکھی. تو فرماتے پھر آپ وہاں پر کیوں کھڑے ہوں گے؟ کہ استاد محترم میں تو اونچی نہیں بولوں گا نا، میں تو خاموشی سے عرضیں پیش کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو وہاں پر کھڑے ہونے والے بندے ہیں دو تین، اگر آپ وہاں پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے آپ کو بلند آواز سے کہنا کہ یہاں سے نکلو آگے جاؤ، تو فرماتے کہیں تم ان کی آواز کے بلند ہونے کا سبب نہ بن جانا. فرماتے نہیں، وہاں پہ رکنا نہیں ہے، منظوری تو تبھی ہوگی تو جب آپ یہاں سے وہاں سے یہاں پر پہنچ گئے ہو. تو فرماتے وہاں پر ان کی آواز کے بلند ہونے کا بھی سبب نہیں بننا، جلدی جلدی وہاں سے گزر جانا. یہ تو عشق والوں کی باتیں ہیں، یہ تو ادب اور تعظیم، یہ قرآن ہے جو ہمیں بتا رہا ہے. یہ انہوں نے قرآن سے حصہ لیا ہے، حدیث سے حصہ لیا ہے. اور ادب اور تعظیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اگر ہم جو بخاری کی رٹ لگانے والے ہیں، وہ جب امام بخاری جب حضور کی حدیث لکھتے ہیں تو کون سی آیت لی انہوں نے، کون سی دلیل لی، یا کون سے صحابی کا عمل لیا؟ حدیث لکھنے کے لیے پورا اہتمام کرتے، غسل کرتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر حدیث لکھتے. اور امام مالک کی طرف دیکھیے، سبحان اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کی بارگاہ میں کوئی بندہ حاضر ہوتا مسئلہ پوچھنے کے لیے، فقہی مسئلہ، آپ دروازے پر کھڑے کھڑے جواب جلدی جلدی. جب کوئی کہتا نا میں حدیث سننے کے لیے آیا، فرمایا مجھے تیار ہو جانے دو. فرمان کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کہتے مجھے تیار، غسل کرتے، کپڑے پہنتے، اچھے تخت بچھاتے،
लुबान सुलगाते, 2 सालों बैठते और क्या कहते कहते यार अब पूछो कौन सी हदीस पूछनी है, अब मैं हुजूर की हदीस बयान करने के लिए तैयारी कर चुका हूँ। कैसा अदब था यार। अल्लाह, तो अदब और ताज़ीम ये दीन का हिस्सा है। बेशक। और लोग ये कहें कि नबी अलैहिस्सलाम कोई चीज़ नहीं है, कोई शय नहीं है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, या इस तरह की और भी बातें जो लोग करें, तो ना, तो अल्लाह तो ये फरमाता है कि मेरे नबी की आवाज़ से आवाज़ भी बुलंद नहीं होनी चाहिए। और दूसरी आयत करीमा को लीजिए, ला तक़ूलू राइना, यहूदियों की नज़रिया गलत था, बिल्कुल, वो राइना को ज़रा ज़ुबान को जी। मरोड़ के कहते थे। सहाबा ये नहीं कहते थे, उनके दिल में भी ये बात नहीं आ सकती कि हुजूर की बेअदबी की जाए, मगर अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल ने इस शाइबे को भी ख़त्म कर दिया। क्या फरमाया, ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ, फरमाया कि ये ना कहो राइना ना कहो, क्या कहना है, या रसूलल्लाह नज़र करम फरमा दीजिए, सुभान हमारी गुफ्तगू को, मेरी हमारी अर्जी को सुन लीजिए। बेअदबी का शाइबा भी है तो अल्लाह ने फरमाया ला तक़ूलू राइना, बेअदबी का शाइबा भी है। बिल्कुल, अल्लाह तो सब कुछ जानता है, मगर लोगों के नज़रियात के अतबार से बेअदबी का शाइब है, मगर फिर भी फरमाया ना ना राइना नहीं कहना, क़ूलुन्ज़ुरना, अर्ज़ ये करो कि या रसूलल्लाह नज़र करम फरमाए। सुभान ये दीन का हुस्न है आका अलैहिस्सलाम का अदब। और अदब, अगर हम अदब और ताज़ीम की बात करें तो एक शायर का मुझे एक कथा याद आ गया। कहते हैं कि मन के पार करना तेनों मन के आना। सुभान, अदब और ताज़ीम हुजूर की है ना, तो छोटा अमल भी बिल्कुल, वो क़यामत वाले दिन पहाड़ों जितना अजर मिलेगा। और अगर तुम्हारे पहाड़ों जितने अमाल हैं और आका अलैहिस्सलाम के अदब और ताज़ीम दिल में नहीं है, तो वो मुंह पर मारे जाएंगे। मन के पार करना तेनों मन के आने, ते झूठी मुट्ठी दे मन के ना फेरिया कर, अल्लाह अकबर, ते मन का मन दा फेर ला एक बारी, सुभान, एवें होर ना मन के तू छेड़िया कर, ते तस्बीह हंजुआ वाली सिख करनी, ते लम्मे चौड़े ना कम सहेड़िया कर, सुभान, ते ठक ठक की लाइयो मन के आंदी, हाफिज खूब प्रेम दे गेड़िया कर। अल्लाह, अदब और ताज़ीम है तो सब कुछ है, सुभान, अगर अदब और ताज़ीम नहीं है तो बंदे के पास कुछ भी नहीं। यहाँ पर एक वाक़या और, मैं दो वाक़याओं को उसको मैं आपके जी, सामने बिल्कुल। रखता चलता हूँ। हज़रत मौला कायनात अलीजुल मुर्तज़ा जी। शेर खुदा, माशाअल्लाह, इधर से हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ताज़ीम क्या है, उधर जान है, जनाबी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह, सामने नसर है, बिल्कुल, हुज़ूर आराम फरमा रहे हैं अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधर नमाज असर जा रही है, हाफ़िज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, जी, दरमियानी नमाज जिसकी हिफाजत की अल्लाह ने ताकीद फरमाई है, बिल्कुल, हुज़ूर आराम फरमा रहे हैं। सुभान, इधर भी आराम उधर भी आराम, मगर उधर जान उधर नमाज, उधर नमाज, उधर भी फ़र्ज इधर भी फ़र्ज। बिल्कुल, मगर क्या है, आला हज़रत ने अब इसको क्या लिखा, कहते मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, सुभान, मौला अली ने वारी तेरी नींद पे, तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर सबसे जो आला ख़तर की है। बिल्कुल, सिद्दीक बल्कि गार में जाँ उन पे दे चुके, पर हिफ्ज़ जाँ तो जाने फुरूज़ गुरर की है। हाँ तूने इन्हें जान और इन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। सुभान अल्लाह, साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरो हैं, सुभान, असलुल उसूल बंदगी उसी ताजवर की। सुभान, अदब और ताज़ीम हुजूर का साहबा ने हमें सिखाया, तो इंशाअल्लाह हम तो अदब और ताज़ीम इंशाअल्लाह। करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये तो चंद बातें आपके सामने, मगर वक्त ऐसा है, नहीं तो हम यहाँ पे बात करना चाहे तो रात बीत जाए। ऐसे ही बिल्कुल, हुजूर की तो बातें ही खुशबू सुभान ऐसी, अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसी खुशबू जो मशामे दिमाग को मुअत्तर करती हैं। और ताज़ीम की बात करें तो सुभान अल्लाह अज़ीम, जिस भी शख्सियत को उठा के देख लें आप, जिस भी शख्सियत को। अब यहाँ पर एक बात और मैं जी, करूँगा, जी, ताज़ीम सिर्फ हुजूर की ज़ात की नहीं है, बिल्कुल, आका अलैहिस्सलाम की सिर्फ ज़ात की ताज़ीम नहीं है, हुजूर के फरमान की भी ताज़ीम है। बेशक, आका अलैहिस्सलाम के साथ जिस जिस चीज़ की निस्बत हो जाए उसकी ताज़ीम हकीकत में हुजूर की ताज़ीम है। बेशक, हुजूर के मदीने की ताज़ीम हुजूर की ताज़ीम है। सुभान, आका अलैहिस्सलाम के फरमान की ताज़ीम आका अलैहिस्सलाम की ताज़ीम है। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत की ताज़ीम आका अलैहिस्सलाम की ताज़ीम है। और आका अलैहिस्सलाम के सहाबा की ताज़ीम आका अलैहिस्सलाम की ताज़ीम है। और हुजूर के अहले बैत की ताज़ीम हुजूर की ताज़ीम है। बिल्कुल, अब बंदा ये कहे कि नहीं मैं आका अलैहिस्सलाम का अदब व ताज़ीम करता हूँ, बड़ी मोहब्बत, और सहाबा के हवाले से दामन तंग हो, ना ना ना, ये अपने बात में झूठा है। बिल्कुल, आका अलैहिस्सलाम से ताज़ीम और मोहब्बत की बात करे हुजूर के अहले बैत के हवाले से, बिल्कुल, अगर दामन तंग है किसी काम का नहीं। बेशक, कहे कि मैं आका से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मगर
آقا علیہ السلام کے فرمان پر عمل نہیں ہے، یہ تعظیم اور ادب نہیں ہے۔ تو ادب اور تعظیم، ہر وہ چیز جس کی نسبت حضور سے ہو جائے، ہر اس چیز کی تعظیم کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی تعظیم